چند لمحوں کے لیے فضا میں خاموشی چھا گئی۔ مایا خاموشی توڑتے ہوئے بولی، دیکھو مہرو، پھر بھی کم از کم ایک اور موقع تو تمہاری زندگی کا حق ہے نا۔ باقی اگر تم جھوٹ کے ساتھ نہیں جینا چاہتی ہو تو کوئی بات نہیں، تم سائم کو انکار مت کرو، موقع دیکھ کر اسے سب کچھ بتا دینا۔ جتنا میں سائم کو جانتی ہوں وہ شاید سچائی جان کر بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، لیکن ہاں کچھ عرصہ ٹھہر جاؤ، ابھی مت بتانا، اور جب بتانے لگو تو مجھ سے مشورہ ضرور کرنا، کیونکہ تمہاری کہانی ذرا ناقابل فہم قسم کی ہے، سمجھ گئی نا؟ مہرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ مایا بولی، اچھا اب میں چلتی ہوں۔ ارے ہاں، وہ میرے سسرال میں کل تم سب لوگوں کی دعوت ہے، اچھے سے تیار ہو کر آنا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی تو مہرو نے کھڑے ہو کر مایا کو ایک دم سے گلے سے لگا لیا۔ اسے اپنے دل کا بوجھ بانٹ کر اچھا لگ رہا تھا۔ دعوت کے دن مہرو بالکل سادہ تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی گہرائی اس کی سادگی کو بھی پرکشش بنا رہی تھی۔ مایا کے سسرال میں خاصی گہما گہمی تھی۔ مایا کے ساس سسر مہرو میں نمایاں دلچسپی لے رہے تھے اور اسے خصوصی اہمیت دے رہے تھے۔ مہرو البتہ نروس سی تھی۔ مایا اسے جان بوجھ کر ٹیرس پر لے گئی، جہاں سائم پہلے سے اس کا منتظر تھا۔ سائم نے بڑی دل فریب مسکراہٹ سے مہرو کا استقبال کیا۔ مایا سائم کو آنکھوں سے اشارہ کر کے وہاں سے کھسک گئی اور جاتے ہوئے مہرو کے کان میں سرگوشی کی، بیسٹ آف لک مہرو۔ مہرو سنجیدگی سے وہاں کھڑی ہو گئی۔ سائم اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ مہرو نے بناوٹی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب ٹھیک ہوں میں۔ سائم بولا، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو کال نہیں کر سکا، ہمت ہی نہیں پڑی میری، اس لیے صرف میسیجز پہ ہی حال احوال پوچھتا رہا۔ وہ کھسیانی سی ہنسی ہنسا اور پھر سنجیدہ ہو گیا اور بولا، آپ نے بھی تو کوئی اشارہ نہیں دیا۔ مہرو بولی، میں سمجھی نہیں، میرا مطلب ہے کہ کون سا اشارہ؟ سائم بولا، آپ بات شروع کر سکتی تھیں، میرا مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میرا شکریہ ادا کرتی، مطلب اسی بہانے اگر میں اصل میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ مہرو اس کی بے سروپا باتوں سے الجھتی ہوئی بولی، ایک منٹ، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے فون دلایا۔ سائم بولا، ارے نہیں نہیں، دیکھا آپ میرا مطلب نہیں سمجھی، مہرو بولی، سائم صاحب آپ مجھے پسند کرتے ہیں، مایا نے مجھے بتایا۔ آپ اچھے انسان ہیں لیکن آپ مجھے نہیں جانتے اور نہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ سائم ایک دم سے چونکا، پر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے مہرو کی طرف سے ایسی باتوں کی بالکل بھی توقع نہیں تھی، پر یہ سب سن کر اسے بہت اچھا لگا۔ وہ بولا، میں بھی کتنا احمق ہوں، یہ بات نظر انداز کر گیا کہ آپ آخر امریکہ سے آئی ہیں، یہاں کی کوئی روایتی لڑکی نہیں ہیں۔ آپ فکر نہیں کریں، ہم کل ہی تھوڑے شادی کر لیں گے، آپ جتنا چاہیں وقت لیں، جیسے چاہیں مجھے پرکھیں، میں آپ کے معیار پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ مہرو بولی، اصل میں اپسٹ رہنے کی وجہ سے میں عجیب سی ہو گئی ہوں۔ سائم بولا، آپ کو چاہیے کہ سارا سارا دن گھر میں قید رہنے کی بجائے دنیا میں نکلیں اور خود کو مصروف کریں۔ مہرو مسکرائی اور بولی، کہاں نکلوں؟ سائم بولا، میں مذاق نہیں کر رہا، آپ جاب کر لیں کوئی، اسٹڈی کا مشورہ اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ اس کے لیے دماغ تازہ دم ہونا چاہیے، پر جاب میں چل جاتا ہے۔ مہرو بولی، پر میں جاب کیسے کر سکتی ہوں، میری تعلیم بہت کم ہے۔ سائم بولا، آپ امریکہ میں رہ کر آئی ہیں، انگریزی آتی ہے کیا آپ کو؟ مہرو بڑے اعتماد سے بولی، انگریزی؟ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں امریکی ایکسنٹ میں بول سکتی ہوں۔